ڈپٹی کمشنر صاحب ناجائز تجاوزات کے خلاف سرگرم تھے۔ صبح صبح ہی اپنی ٹیم لے کر وہ مختلف جگہوں پر پہنچ جایا کرتے۔ آج صبح وہ مین بازار میں پہنچے، ایک پھل فروش کی ریڈی روڈ کے درمیان میں کھڑی تھی تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پھل فروش کی ریڈی توڑی جائے۔ 2-3 پولیس والے اس کی ریڈی کو توڑنے لگے اور پھل گندی نالی میں ضائع کر دیے۔ وہ بیچارہ پریشان تھا، ہاتھ جوڑ کر ڈی سی صاحب کی منت کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ پھل فروش بیچارہ روتا ہوا گھر چلا گیا اور اپنی بوڑھی ماں کو ڈی سی کے ظلم کی داستان سنا دی۔ بوڑھی ماں کو بہت افسوس اور وہ ڈی سی ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ڈی سی صاحب میرے بیٹے سے معافی مانگیں گے۔ جب تک میرے بیٹے سے یہ آفیسر معافی نہیں مانگے گا میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گی۔ ڈی سی کے ملازم اسے اپنی جگہ سے اٹھنے کو کہہ رہے تھے لیکن وہ نہیں جا رہی تھی۔ آخر ڈی سی صاحب نے اسے 50,000 روپے دینا چاہے کہ ان پیسوں سے تمہارا بیٹا ایک نئی ریڈی خرید سکتا ہے اور پھل بھی، مگر بڑھیا نے اس سے 50,000 روپے لینے سے انکار کیا اور مسلسل معافی کا تقاضا کر رہی تھی۔ ڈی سی صاحب نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور لڑکے سے معافی ہرگز نہ مانگی۔ رات یہ سوچتے ہوئے سو گئے کہ رات کی کسی پیر بڑھیا تھک ہار کر گھر واپس چلی جائے گی، مگر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر روح کانپ اٹھی، کیونکہ بڑھیا نے تو مرزا طاہر بیگ سرگودا کا نیا ڈی سی تعینات ہوا تھا اور لوگ اس کے نام سے کامتے تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آفیسر آئے تھے اور ان کو جو ٹاسک دیے گئے تھے وہ بری طرح ناکام ہوئے تھے، مگر نئے ڈی سی صاحب کے بہت چرچے تھے۔ وہ اپنے کام میں سختی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور طریقے سے کام کر رہا تھا۔ آج صبح صبح ہی وہ مین بازار کے احاطے میں داخل ہوا اور اس کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ طاہر بیگ ارد گرد نظریں گھما رہا تھا کہ کسی نے قانون تو نہیں توڑا۔ اس کا آج پہلا شکار مومن بننے والا تھا جو کہ پھل فروش کرنے کے لیے بازار آیا تھا۔ وہ اپنی ریڈی مین روڈ کے سامنے کھڑی کر کے جامع مسجد کے اندر واش روم استعمال کرنے کی غرض سے چلا گیا اور جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پولیس والے اس کی ریڈی کے ارد گرد جمع تھے اور طاہر بیگ ان کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سامنے آیا، طاہر بیگ کو سلام کیا، پولیس والوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ یہاں اچانک آ جائیں گے، یہ ریڈی میری ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ریڈی یہاں کھڑی کی ہے۔ وہ اپنی ریڈی کو سنبھالنے لگا تو پولیس والوں نے اسے روکا۔ طاہر بیگ نے انہیں ہدایت دی کہ اس شخص کی ریڈی توڑی جائے اور اس کے پھلوں کو ضائع کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر طاہر بیگ کے سامنے اور کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ اچانک آ جائیں گے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ طاہر بیگ مومن کی طرف دیکھنے لگا اور مخاطب ہو کر کہا اگر ہم لوگ نہ آتے تو کیا تو ایسے ہی قانون توڑتا، ایسے ہی شہریوں کو پریشان کرتا؟ جس پر مومن کہنے لگا میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میں غریب آدمی ہوں صاحب، صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں تب جا کر دہاڑی پوری ہوتی ہے۔ گھر میں ایک بیمار ماں ہے جو کہ بہت بوڑھی ہے، اس کی دوائی بھی لے رہا ہوں، مگر ان تمام باتوں کا طاہر بیگ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے غصے سے پولیس والوں سے کہا کہ میں نے کیا کہا؟ وہ جلدی سے اس کے پھل ادھر ادھر پھینکنے لگے۔ بیچارہ مومن کبھی کوئی پھل اٹھاتا تو کبھی کوئی، لیکن وہ ضائع ہو رہے تھے اور اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بڑے بڑے ہتھوڑوں کی مدد سے وہ اس کی ریڑھی کو توڑنے لگے۔ مومن کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہتھوڑے اس کے سینے پر مارے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کتنی مشکل سے اس نے اپنی وہ ریڑھی خریدی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 منٹ کے اندر ان لوگوں نے مومن کی ریڑھی کا ستیہ ناش کر دیا اور ایک نئی ریڑھی کو کباڑ میں تبدیل کر دیا، ساتھ ساتھ اس کے سارے پھل بھی ضائع کر دیے۔ اس کے بعد طاہر بیگ نے ارد گرد نظر گھمائی اور بازار میں موجود تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے جو شخص بھی شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا اور قانون توڑے گا تو اس کا بالکل اسی ریڑھی والے کی طرح حال ہوگا۔ پھر اچانک اس نے ریڑھی والے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا جناب میرا نام مومن ہے۔ طاہر بیگ نے طنزیہ انداز میں کہا نام دیکھو اور اپنا کام بھی ذرا دیکھو، بیچارے والدین نے تو نام رکھا تھا سوچ سمجھ کر کہ ان کا بچہ نیک بنے گا، معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرے گا، لیکن تم تو یہاں قانون توڑ رہے ہو۔ مومن کے دل میں کئی ایسی باتیں تھیں اور وہ ڈی سی صاحب کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن خوف کے مارے خاموش بیٹھا رہا۔ ڈی سی صاحب اپنی ٹیم کو وہاں سے لے کر واپس چلا گیا اور مومن روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ بازار میں وہ لوگ جو مومن سے واقف تھے وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ اللہ تمہیں صبر دے، ڈی سی صاحب نے تمہارا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ مومن کی بوڑھی ماں نے اچانک دیکھا کہ مومن کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ بغیر ریڑھی کے گھر آ رہا ہے۔ ماں پریشان ہوئی بیٹے سے پوچھنے لگی بیٹا کیا ہوا، اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے اور تمہاری ریڑھی کہاں ہے؟ جس پر وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ ماں کو تشویش ہوئی، وہ مومن کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہا بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ مومن نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا ماں ڈی سی صاحب نے میری ریڑھی توڑ دی، میرے سارے پھل گندی نالے میں ضائع کر دیے، محض اس لیے کہ میں غریب ہوں اور مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس بات کا بہت افسوس ہوا
مومن کی والدہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کے گھر جاؤں گی، اسے بتاؤں گی کہ میرا شوہر بھی ایک سپاہی تھا، میرے شوہر نے بھی اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس نے ایک شہید کے بیٹے کی بےعزتی کی اور اسے اس بات کی معافی مانگنا پڑے گی۔ مومن اپنی ماں کو منع کر رہا تھا کہ ماں آج کل کے زمانے میں لوگ بے حس ہو چکے ہیں، آپ کے وہاں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوڑیں ان لوگوں کو، اللہ ہمیں مزید دے گا۔ لیکن وہ ماں تھی، یہ بات سن کر بیقرار ہو چکی تھی، اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ ڈی سی صاحب اپنے دفتر میں موجود تھے جب ان کا ملازم ان کے دفتر میں اور کہا جناب گیٹ پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر طاہر بیگ حیران اور کہنے لگا بوڑھی عورت مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، اور کیا میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں ہر کسی سے ملاقات کرتا پھروں، جاؤ اسے بھیک دو اور وہاں سے چلتا کرو۔ ملازم کہہ رہا تھا وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ بھیکار نہیں۔ طاہر بیگ نے ملازم سے کہا اگر 15 منٹ کے اندر وہ وہاں سے غائب نہ ہوئی اور اپنی جگہ پر قائم رہی تو پھر یاد رکھنا تمہاری نوکری گئی۔ ملازم یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا، واپس گیا، بوڑھی عورت سے بحث کرنے لگا۔ وہ اپنے دفتر سے بوڑھی عورت اور ملازم کی بحث سننے لگا۔ وہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ ملازم اس پر زبردستی کر رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہے، ہاتھ کا اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے آفیسر کو بلاؤ۔ طاہر بیگ اس بڑھیا کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا، کمزور سی عمر 70 سال کے قریب تھی لیکن آنکھوں میں کسی قسم کا خوف موجود نہیں تھا۔ طاہر بیگ نے وہاں جانا مناسب سمجھا، اپنی جگہ سے اٹھا، بوڑھی عورت کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا ماں جی کیا بات ہے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ جس پر وہ کہنے لگی ایک شکایت نہیں بلکہ کئی ایسی شکایات ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم نے بھرے بازار میں میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، اس کا سامان توڑ دیا۔ طاہر بیگ نے دماغ پر زور دیا اور جلدی اسے یاد آ گیا کہ یہ کل والے معاملے کی بات کر رہی ہے۔ طاہر بیگ نے اس بڑھیا سے کہا اچھا تو تم اس کی ماں ہو تو کیا چاہتی ہو؟ مومن کی ماں نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ طاہر بیگ نے یوں ہی بڑھیا کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے اور کہا ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ مگر مومن کی ماں نے کہا جس پر تو نے زیادتی کی، جس کا دل دکھایا، اسی سے معافی مانگنی پڑے گی، تمہیں میرے بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ طاہر بیگ نے بوڑھے سے کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اس نے غلطی کی، شکر کرو میں نے اسے گرفتار نہیں کیا، ورنہ آپ کا بیٹا جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ آپ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ بھی سختی کرنا پڑے گی۔ وہ واپس چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی لیکن بڑھیا اپنی جگہ پر قائم رہی، وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے ڈی سی صاحب کے کئی ملازم اس کے پاس آئے، اسے پیار سے غصے سے سمجھایا لیکن مومن کی ماں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ڈی سی صاحب میرے بیٹے سے معافی مانگیں گے۔ طاہر بیگ اپنے گھر آیا، اس کی بیوی اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا اور یہ بڑھیا کون ہے جو دوپہر سے یہاں بیٹھی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ کسی مزدور کی ماں ہے، اس کے بیٹے کی ریڑھی میں نے توڑی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے سے معافی مانگوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی مسکرانے لگی اور اپنے شوہر سے یہی کہا کہ آپ اس کا اشارہ نہیں سمجھے۔ طاہر بیگ نے بیوی سے کہا کون سا اشارہ، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کی بیوی نے کہا وہ اپنے بیٹے کے نقصان کا ازالہ چاہتی ہے، غریب کے لیے لکڑی سے بنی ہوئی ریڑھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے جیسے کہ تمہارے لیے بہت بڑی گاڑی۔ طاہر بیگ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے جیب سے 50,000 کا چیک نکالا اور پھر بوڑھی عورت کی طرف روانہ کیا اور اسے چیک دیتے ہوئے کہا یہ لو پیسے، ان پیسوں سے تمہارا بیٹا ایک نئی ریڑھی خرید پائے گا اور اس کے علاوہ پھل فروٹ وغیرہ بھی خرید لے گا۔ مگر مومن کی ماں نے ڈی سی صاحب سے وہ چیک لیا اور پھر اس کو پھاڑ دیا اور یہی کہا کہ میرا شوہر ایک شہید تھا، اس نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، آپ نے ایک شہید کے بیٹے کو بھرے بازار میں ذلیل کیا، اس لیے آپ کو اس کے بیٹے سے معافی مانگنا پڑے گی، مجھے آپ سے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ طاہر بیگ وہاں سے واپس چلا گیا، اسے نیند آ رہی تھی اور سیدھا بیڈ پر جا کر سو گیا۔ بیوی اس کے پاس آئی تو اس نے بیوی سے کہا تمہاری پیش گوئی بالکل غلط تھی، وہ بڑھیا بہت ہی ضدی ہے، اسے پیسے نہیں چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے سے میں معافی مانگوں، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ اگر اپنے تمام سٹاف اور ملازموں کے سامنے میں اس مزدور سے معافی مانگوں جو کہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے تو اس معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، امید ہے کہ رات کے کسی پیر یہ تنگ آ کر واپس گھر چلی جائے گی۔ ڈی سی صاحب سو گئے اور جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین آیا کیونکہ بوڑھی عورت اب تک گیٹ پر بیٹھی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی۔ طاہر بیگ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا آپ مجھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ بیوی اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، جس پر طاہر بیگ اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر ہم جیسے لوگ نرمی سے کام لینا شروع کر دیں تو اس طرح کے لوگ ہمارے سروں پر چڑھ جائیں گے اور پھر اپنے مطالبات منوائیں گے۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی، ڈرائیور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا یہ جو سامنے بوڑھی عورت سو رہی ہے اس کے گھر کا پتہ کرو، اسے گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا۔ بازار میں جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کل کو جس شخص کی ریڑھی توڑی گئی تھی
اس کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے اسے مومن کا گھر بتایا۔ وہ مومن کے گھر گیا تو بیچارہ چارپائی پر دراز تھا، اسے تیز بخار تھا، لیکن اس نے بالوں سے پکڑا اور بری طرح مومن کو مارنے لگا۔ اسے یہی کہا کہ تو یہاں پڑا ہے اور تیری ماں وہاں ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ ساری رات وہ ہمارے دروازے پر پڑی رہی اور ڈی سی صاحب کو بلیک میل کر رہی ہے۔ مومن چرپائی سے اٹھا، گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور پھر اپنی ماں کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ ماں سے یہی کہنے لگا، ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری طبیعت پہلے خراب تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کہاں گئیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنی بہن کے گھر چلی گئیں، لیکن آپ اس ظالم ڈی سی کے دفتر کے سامنے بیٹھی رہیں اور وہاں رات گزار دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بھیس لوگ ہیں، انہیں غریب کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں۔ مومن کی والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تو میری بات یاد رکھ، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس ڈی سی کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ایک ماں کا تجھ سے وعدہ ہے، اس کے انجام کو دیکھنا، پھر اپنی ماں کو یاد کرنا کہ تیری ماں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مومن اپنی ماں کی باتیں سن کر حیران اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھول چکا تھا۔ 3 برس بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مومن اکیلا رہ چکا تھا، پھر ایک زیادہ نام کی لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا اور مومن اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا تھا۔ عثمان 3-4 برس کا ہی تھا جب اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ڈپٹی کمشنر مرزا طاہر بیگ کو اس کے بیٹے نے مار دیا۔ اس کا بیٹا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا باپ اسے منع کرتا تھا اور پھر اپنے باپ کو ہی اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے اپنے والد کو نیند کی حالت میں مارا تھا اور اب اس کا بیٹا جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا۔ طاہر بیگ کی موت کے بعد مومن اپنی ماں کی قبر پر گیا، ماں کے لیے فاتح خوانی کی اور پھر اس نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ ماں تو نے ٹھیک کہا تھا، ایک ظالم شخص ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ مومن کا بیٹا عثمان ندین جب تھوڑا بڑا ہوا تو ایک کتاب لکھنا شروع ہوا۔ اس کتاب میں اس نے اپنے باپ کے بارے میں لکھا کہ ابا جان کی ساری زندگی مشکلات میں گزری، مجھے پڑھانے کے لیے ابا نے محنت مزدوری کی اور محنت کرنا نہ چھوڑا۔ عثمان ندیم لکھتے ہیں کہ تبدیلی ایک نسل کی قربانی مانگتی ہے اور یہ ابا کی قربانی تھی کہ خود ساری زندگی غربت میں گزار دی اور میں اس اہل ہوا کہ اچھی زندگی گزارنے لگا۔ میں اس وقت ناروے کے شہر ترومسا میں مقیم ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کے ضلع سرگودا سے ہے۔ میرے بچپن میں میرے گھر کے حالات انتہائی مخدوش تھے۔ میرے والد صاحب مومن علی میری پیدائش کے چند سال بعد انتقال کر گئے تھے۔ میری والدہ کو میرے دادیال کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ وہ میرے والد کے چچا سے، یعنی جو رشتے میں میرا دادا بنتا تھا، نکاح کر لیں، مگر میری والدہ نے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں البتہ اگر مجھے میرے شوہر کا حصہ دے دیا جائے تو میں اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کا پیٹ پال لوں گی۔ میرے دادیال والوں نے وراثت میں سے میرے والد صاحب کا حصہ دینے سے انکار کر دیا اور میری والدہ کو مجبور کرتے رہے کہ وہ ان کے کہنے پر نکاح کرے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو گھر خالی کر دے اور یہاں سے چلی جائے۔ وہ میری اور میری والدہ کی کفالت نہیں کریں گے۔ میری والدہ ان کی منت سماجت کرتے رہی مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے، یہاں تک کہ میری والدہ کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ جب میری والدہ کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ میرے نانیحال آ گئی۔ میرے نانا ابو، ماموں اور برادری کے دوسرے بزرگوں نے میرے دادیال والوں کی منت سماجت کی کہ وہ جائیداد میں سے ہمارا حصہ دے دیں تاکہ میری والدہ آسانی سے میری پرورش کر سکے، لیکن میرے دادیال والوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے گورنمنٹ کے عہدیداروں سے مل کر وہ زمین اپنے نام کروا لی اور ہمیں بتا دیا کہ میرے والد صاحب اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کے نام کر کے چلے گئے تھے۔ چونکہ ہم ان لوگوں سے کمزور تھے اور پاکستان میں کمزور انسان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے نانا ابو زندہ تھے، انہوں نے میری والدہ کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے جوان عمر میں بیوہ ہونے پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ بستر سے جا لگے۔ اب ان کو ایک ہی بات ستاتی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کی بیٹی کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ انہیں اپنے بیٹوں سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ لو دولت کے پجاری ہیں اور میری بیٹی کے پاس اپنی اولاد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میری بیٹی کی کفالت شاید اس کے بھائی بھی نہیں کریں گے۔ اپنے انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے نانا ابو نے اپنی زمین میں سے جو حصہ میری والدہ کا بنتا تھا ان کو دے دیا، بلکہ بطور والد جو زمین بطور اپنا حصہ ان کے اپنے پاس تھا انہوں نے وہ بھی میری والدہ کے حوالے کر دی۔ گھر میں سے بھی ایک کمرہ اور کچن الگ سے میری والدہ کو دیا تاکہ ہمیں رہنے میں اور کھانے پینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میرے نانا ابو نے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، وہ حج پر جانا چاہتے تھے، مگر جب میری والدہ بیوہ ہو کر ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس رقم سے ہم لوگوں کو سہارا دیا، ہماری کفالت کی، ہمارا کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ میری والدہ نے میرے نانا ابو سے بھی کہا تھا کہ آپ ضرور حج کرنے جائیں، ہمیں اس رقم کی ضرورت نہیں۔
تو میرے نانا ابو میری والدہ کی بات سن کر رو پڑے اور کہا بیٹا اگر یہ رقم تمہارے پاس ہوتی تو یقین کرو تمہیں تمہارے سسرال سے رسوا کر کے نہ نکالا جاتا۔ اگر یہ رقم تمہارے پاس ہوتی تو تمہیں کفالت کے لیے بھائیوں کی طرف نہ دیکھنا پڑتا، اور اگر یہ رقم تمہارے پاس ہوتی تو تمہیں اپنے باپ کے دہلیز پر نہ آنا پڑتا۔ پیسے کی محتاجی سب سے بڑی محتاجی ہے، اور پتہ ہے حج صاحبی حیثیت پر فرض ہے، جبکہ اولاد کی پرورش ہر شخص پر فرض ہے۔ میرے لیے یہ بھی بہت بڑا ثواب ہوگا کہ تم کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرو، تمہارے ہر اچھا عمل کا صلہ مجھے میری قبر میں بھی ملے گا۔ تم اگر مشکل حالات میں بھی صبر و شکر ہوگی، راہ ہدایت پر قائم رہو گی تو مجھے اجر ثواب ملتا رہے گا۔ میرے اللہ مجھ سے راضی رہے گا، اور میں نے وہاں بھی تو اللہ کو ہی راضی کرنے جانا تھا۔ خیر نانا ابو کے ساتھ میری بہت بن گئی، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، لیکن چونکہ وہ عمر رسیدہ تھی اس لیے جب میں ابھی 5ویں کلاس میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ میں یتیم ہوں۔ یقین کریں نانا ابو کے انتقال کے بعد میں ان کی بصیرت کا قائل ہو گیا، کیونکہ ان کی موت کے بعد میرے ماموں اور مامانیوں نے ہمیں گھر خالی کرنے کو کہا دیا، تو تب میری والدہ نے ان کو بتایا کہ یہ گھر ان کے نام لگ چکا ہے۔ ان کو کاغذات دکھائے اور ساتھ ہی بتایا کہ والد صاحب میرے حصے کی زمین بھی مجھے دے کر گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے نہ تو زبردستی گھر سے نکال سکتے تھے اور نہ ہی میری زمین چھین سکتے تھے۔ البتہ اگر آپ لوگ ہماری کفالت کرتے رہیں تو ہمارے حصے کی زمین بھی آپ کاشت کر لیں، میں اپنے بچے کو پڑھا لوں گی۔ میری والدہ کی بات سن کر میرے ماموں کو طیش آ گیا۔ ان سب نے مل کر میری والدہ کو مارا پیٹا اور ہمیں زمین بالکل بھی کاشت نہ کرنے دی، بلکہ کئی بار انہوں نے گھر سے اٹھا کر ہمارا سامان باہر پھینکا، اور پھر گاؤں کے کچھ بزرگوں اور رشتہ داروں نے آ کر ان کو سمجھایا بجھایا تو ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے دیا گیا۔ میرا یقین کریں کئی بار میری والدہ کو ان کے سگے بھائی اتنے مارتے تھے کہ ان کے جسم سے خون رسنے لگتا تھا۔ ان کے اندر صرف یہی غم تھا کہ میری والدہ نے نانا ابو سے زمین اپنے نام کیوں لگوائی ہے، گو کہ انہوں نے ہم کو کبھی زمین کا قبضہ نہیں دیا، ہمیشہ وہ لوگ کاشت کرتے رہے، ہمیں تو بھی حصہ تک نہیں دیا، مگر اس کے باوجود وہ ہم کو مارتے پیٹتے تھے تاکہ میری والدہ وہ زمین ان کے نام لگوا دیں، مگر میری والدہ ساری تکلیف برداشت کر لیتی تھی اور زمین ان کو نہیں دیتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے کے کام آئے گی۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ والدین اپنے اولاد کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ میرے نانا ابو نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کھو دیے، اور میری ماں نے اپنے اولاد کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ اتنی تکلیف اور اذیت برداشت کی کہ اگر میری ماں کی جگہ میں ہوتا تو شاید خودکشی کر جاتا، موت کو گلے لگا لیتا، لیکن میری والدہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ میری ماں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ اس جگہ پر پولی تھین کے شاپر باندھ کر گزارا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو پٹی کروانے کے پیسے ہوتے تھے اور نہ ہی مرن پر لگانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی۔ میری والدہ آج تک جتنی بار بھی بیمار ہوئی تھی کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ خیر تب ڈاکٹر تو نہیں ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک حکیم بیٹھا کرتا تھا۔ میری والدہ کبھی اپنی تکلیف لے کر اس حکیم کے پاس بھی نہیں گئی، لیکن مجھے اگر کبھی کانٹا بھی چبھ جاتا تھا تو میری والدہ پہلے اپنے طور پر علاج معالجہ کرتی تھی۔ اگر میری تکلیف میں کمی نہیں آتی تھی تو مجھے لے کر اس حکیم کے پاس چلی جاتی تھی، یعنی میری والدہ نے کبھی بھی مجھے تکلیف میں دے کر برداشت نہیں کیا، جتنی جلدی ہو سکے وہ میری تکلیف میں راحت کی وجہ بنی۔ ایک بار میں گھر سے باہر تھا جب مجھے بتایا گیا کہ میرے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ میں دوڑ کر گھر پہنچا، گھر آ کر میں نے دیکھا تو میرا سارا گھر جل چکا تھا۔ نہ صرف گھر جل چکا تھا بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی گھر کے اندر جل چکی تھی۔ گھر کو آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی، کیونکہ آگ لگنے کا پتہ تب چلا تھا جب اندر سے سب کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لوگ دوڑے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی کوشش کی تھی، لیکن میرے قریبی رشتہ داروں یعنی میرے نانیحال میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ جب آگ پر قابو پا لے گیا، جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ماموں پہنچے تھے۔ جیسے ہی آگ پر قابو پایا گیا میں سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ماں کمرے کے درمیان میں گری پڑی ہے، اس کا سارا وجود جل چکا تھا، اس کا دوپٹہ بھی جل چکا تھا، مگر وہ کچھ اس انداز میں جلا ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا دوپٹہ ہے۔ در حقیقت میری والدہ بیمار تھی اور میں اس قابل ہو چکا تھا کہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا، جب میں کام کر رہا تھا وہاں مجھے گھر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی، تو میں وہیں سے دوڑا چلا آیا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ اگر میری آج کی دہاڑی لگ جاتی تو میں اپنی والدہ کے لیے دوا خرید سکتا، لیکن ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں پڑی ہوئی ایک آج جلی چارپائی کے ساتھ میری والدہ کے دوپٹے کی گرہ لگی ہوئی ہے۔
جی سے زہر ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے اس دوپٹے سے میری والدہ کو باندھا گیا تھا۔ جب کمرے کو آگ لگی تھی تو میری والدہ نے اٹھ کر دوڑنا چاہا، لیکن چونکہ وہ بندھی ہوئی تھی تو وہ دوڑ کر باہر نہیں نکل سکی، اور کیونکہ گھر کے چھت، دروازے، کھڑکیاں، اندر چارپائیاں وغیرہ سب کوئی لکڑی اور بستر کپڑے کا تھا، اس لیے آگ نے دیکھتے دیکھتے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خیر، والدہ کی موت کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں والدہ کے قاتل کی درخواست پولیس میں دوں، مگر پھر مجھے میرا ماضی یاد آ گیا کہ کس طرح میرے دادیال والوں نے میری زمین ہتھیائی تھی، میرا حق ہتھیا لیا تھا، تو پاکستان کے اداروں نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب اگر میری والدہ کو چرپائی سے بند کر کے زندہ جلا دیا گیا تو اب بھی قانون میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کچھ قریبی دوستوں سے مشورے کے بعد میں خاموش ہو گیا، اور اپنے طور پر میں نے تلاش شروع کر دی کہ آخر میری ماں کی موت کیسی ہوئی۔ مجھے جلدی یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ میرے بڑے ماموں اور چھوٹی ممانی نے مل کر میری والدہ کی بیمار پرسے کے بہانے آ کر گھر کو آگ لگا دی۔ ایک تو میرے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ تھا کہ میری والدہ کو زندہ جلایا گیا، اور اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ میری والدہ کو جلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اس کے بعد رشتوں پر بھروسہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں نے وہ ساری زمین جو مجھے ملنی تھی اور وہ گھر جو نانا ابو نے میری والدہ کے نام کا رکھا تھا، وہ اونے پونے داموں ایک طاقتور شخص کو بیچ دیا، اور اس طاقتور شخص نے وہ زمین زبردستی میرے ماموں سے خالی کروا لی۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ماموں کو جب پتہ چلا کہ میں نے زمین اس گاؤں کے بڑے چودھری کو بیچ دی ہے تو وہ خود چل کر اس چودھری کے ڈیرے پر گئے اور ان سے کہا کہ آپ تحصیلدار اور پٹواری کو بلا کر اپنی زمین لے لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ان کے پاس ان کی کمزور بہن نہیں جس کا حق وہ دبا کر رکھ سکیں گے، بلکہ آپ ان کے سامنے ان جیسا بلکہ ان سے بھی طاقتور ایک غیر مرد کھڑا تھا جس کا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسے اس کا حق نہیں دیں گے تو وہ اپنا حق چھین لیں گے۔ اس لیے میرے ماموں نے ان کی زمین ان کے حوالے کر دی۔ مجھے اس زمین کی جو رقم ملی تھی، اس رقم کے ذریعے میں یہاں ناروے آ گیا۔ مجھے یہاں لانے والا بھی ایک نیک دل ایجنٹ تھا جو میرے دوست کا دوست تھا۔ میں اپنے دوست کے ذریعے اس سے ملا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میرے پاس یہ جو چھوٹی موٹی رقم ہے میں اس کو کہاں پر انویسٹ کروں، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ناروے چلے جاؤ، میں تم کو بھجوا دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے محنت مزدوری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے میری محنت میں برکت ڈالنا شروع کیا۔ یہاں آ کر میں نے اتنا پیسہ کمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس پیسے سے میں نے پاکستان میں اپنی والدہ جیسی کئی خواتین کی کفالت کی۔ میں اب بھی ہر سال پاکستان جاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ وہاں جا کر ان تمام خواتین سے ملتا ہوں جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، اور مزید ایسے حقدار ڈھونڈتا ہوں جن کو میری مدد کی ضرورت ہو، اور یقین کریں میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا جاتا ہوں ویسے ویسے میرے پاس پیسے زیادہ آتے جاتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف وسیلہ بنا کر رکھا ہے۔ وہ میرے ذریعے لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے، ورنہ میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے رہا۔ میرے پاس جتنی دولت تھی میرے پاس آج اس سے بھی زیادہ دولت ہے، لیکن میں جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ میرا رزق کشادہ کرتا جا رہا ہے۔ بات صرف یہاں نہیں رکی، میں ہر سال 2 سال بعد حج یا عمرے پر لازمی جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے نانا ابو کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کا حج پر جانے کا مکمل ارادہ تھا۔ انہوں نے ساری رقم جمع کر رکھی تھی جو بعد میں ان کی بیٹی یعنی میری والدہ اور مجھ پر خرچ ہو گئی۔ وہ اپنے حج کی حسرت دل میں اس لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت دیا تو مجھے حج کروانا تاکہ میرے والد صاحب کا ثواب پہنچ سکے، لیکن میں اپنے والدہ کو حج نہ کروا سکا۔ مگر اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا نواز رکھا ہے تو میں حج یا عمرہ لازمی کرتا ہوں، اور اس کا ایصال ثواب اپنی والدہ اور اپنے نانا ابو کو ضرور کرتا ہوں۔ پہلے میں نے ناروے میں ٹیکسی چلانا شروع کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک گروسری کا سٹور بنا لیا، اور آج الحمدللہ میرے پاس اپنا ایک ہوٹل، ایک سٹور، ایک کرائے کے لیے بلڈنگ اور اپنا ذاتی گھر ہے۔ میرے بچے بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کاروبار کے بجائے اپنی ملازمتیں کر رہی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کاروبار سے دلچسپی نہیں، وہ اپنا بہترین کما رہی ہیں، بہترین کھا رہی ہیں۔ البتہ ان کی میں نے ایسی تربیت کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر جتنا بھی خرچ کرتا ہوں اس میں آدھا سے زیادہ حصہ وہ ڈالتے ہیں اور تقریباً آدھا حصہ میں ڈالتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور میرے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ پہلے میرے نانیحال اور دادیحال والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر کچھ سال پہلے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے نانیحال اور دادیحال والوں سے تعلقات قائم کر لیے۔ وہ لوگ آج بھی ویسی زندگی گزار رہی ہیں جیسے ایک نسل پہلے گزار رہے تھے،
اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر اچھی لگے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن تک پہنچے۔ خدا حافظ۔